بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آج کا لیکچر سماعت کرنے کے لیے ریڈی۔ اور آج کا لیکچر گزشتہ سے پیوستہ ہے اسم کی حرف اور اسم کی اقسام کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی لیکچر ہو چکا ہے اور آج کا لیکچر اسی کا حصہ ہے جس میں اسم نکرہ کی اقسام آتی ہیں۔ اسم نکرہ کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ناؤن کہتے ہیں۔ تو اسم نکرہ کی عزیز طلبہ و طالبات دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم نکرہ مخصوصہ اور دوسری قسم نکرہ غیر مخصوصہ۔ نکرہ مخصوصہ جو ہے، مخصوصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے، کسی خاص طریقے سے ایک اسم نکرہ کو کیا کیا گیا ہو، خاص کر دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ۔ مثلا اس کی تعریف کیا ہے اسم نکرہ مخصوصہ کی؟ وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی سے خاص کیا گیا ہو، مثلا صفت لگا کر یا دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف کر کے، یعنی کوئی صفت لگا کر، کسی اسم نکرہ کے ساتھ کوئی صفت لگا کر یا کسی اسم نکرہ کے ساتھ اس کے مضاف لگا کر، مضاف کر کے کسی دوسرے کی طرف مضاف کر دیا جائے، نسبت کر دی جائے، تو اس طریقے سے وہ اسم نکرہ جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، نکرہ خاص بن جاتا ہے۔ مثلا اس کی مثال ہے عالم آدمی۔ عالم آدمی مطلب یہ جو آدمی نکرہ ہے اور عالم جو ہے اس کی صفت ہے، تو صفت لگا دی عالم کے ساتھ، اس کے ساتھ آدمی کے ساتھ، تو یہ نکرہ رہا نکرہ ہی ہے لیکن نکرہ خاص ہو گیا، معرفہ نہیں ہے، نکرہ خاص ہو گیا، نکرہ مخصوصہ بن گیا۔ اس کے بعد دوسری مثال اس کی ہے آدمی کا بچہ۔ بچہ اسم نکرہ ہے اور اس کی اضافت کر دی گئی ہے کس کی طرف؟ آدمی کی طرف، یعنی آدمی کا بچہ، گائے کا بچہ، بکری کا بچہ نہیں، اور آدمی کا بچہ بچہ کو کیا کر دیا؟ نکرہ مخصوصہ بنا دیا۔ کس کے ذریعے سے؟ آدمی کی طرف مضاف کر کے، بچے کو آدمی کی طرف مضاف کر دیا، تو اس سے کیا بن گیا؟ بچہ جو ہے وہ یہ بن گیا نکرہ مخصوصہ، آدمی کا بچہ۔ اس کے بعد نکرہ غیر مخصوصہ۔ نکرہ غیر مخصوصہ وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقے کیا ہیں؟ وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تخصیص کے طریقے یہ ہیں کہ کسی اسم کے ساتھ صفت لگا دی جائے یا کسی کی طرف اس کو مضاف کر دیا جائے تو وہ نکرہ جو ہے نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ ہے وہ اسم نکرہ جسے تخصیص کے طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے خاص نہ کیا گیا ہو، ان طریقوں میں سے کسی ایک بھی طریقے سے اس کو جسے خاص نہ کیا گیا ہو وہ نکرہ غیر مخصوصہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہے مثلا کتاب، کاپی، قلم، بچہ، تو یہ نکرہ غیر مخصوصہ ہیں اور ان کو کسی کی طرف مضاف کر دیا جائے یا صفت لگا دی جائے تو کیا بن جائیں گے؟ یہ نکرہ مخصوصہ بن جائیں گے اور اس کے بغیر جو ہے یہ نکرہ غیر مخصوصہ رہیں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات اسم نکرہ کی اقسام کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ذاتی اعتبار سے اسم کی اقسام۔ یہ ساری اسم کی اقسام چل رہی تھی اور اب ذاتی اعتبار سے اسم کی اقسام اس میں آتی ہیں جنس کے اعتبار سے۔ نمبر 1 جنس کے اعتبار سے، نمبر 2 افراد کے اعتبار سے، اس کے بعد نمبر 3 جو ہے وہ آگے پھر مؤنث کی اقسام آ جاتی ہیں۔ اس طرح مؤنث کی اقسام
اور مؤنث کی بھی اقسام جو ہیں تقسیم اول، تقسیم دو ثانی. تو تقسیم اول آج ہم تقسیم اول تک کریں گے اور اس کے بعد تقسیم ثانی، اور پھر اس کے بہت سارے اصول ہیں اور ان اصولوں کو اگلے لیکچر میں ہم واضح کریں گے. اور اس کے بعد افراد کے اعتبار سے اور ان کی اقسام واحد، تثنیہ، جمع، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اور آج ہم صرف جنس کے اعتبار سے اسم کی، ذاتی اعتبار سے اسم کی اقسام، جس میں جنس کے اعتبار سے آتی ہیں مذکر اور مؤنث. مذکر اور مؤنث. عزیز طلباء و طالبات، مذکر کسے کیا ہوتا ہے؟ مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر کا لفظ یہ تذکیر سے بنا ہے اور عربی زبان کا لفظ ہے، اور مذکر کہتے ہیں وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے، جو نر کے لیے بولا جائے وہ مذکر کہلاتا ہے. مذکر یا نر بنانا یا ہونا، مذکر کا معنی مذکر یا نر بنانا یا ہونے کو کہتے ہیں. مثلا ابو، بھائی، بیٹا، راجا اور بیل وغیرہ. اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم بڑھتے ہیں آگے مؤنث کی طرف. یہ ہو گیا مذکر، اور آگے اس کے بعد مؤنث ہے. مؤنث کی طرف ہم چلتے ہیں تو مؤنث کی دو تقسیمیں ہیں، تقسیم اول ہے، تقسیم ثانی ہے. تقسیم اول کو ڈسکس کریں گے. تقسیم اول جو ہے اس میں مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی آتی ہے. مؤنث حقیقی یعنی جانداروں میں مؤنث اسماء کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں. جاندار چیزیں جو ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں جو مؤنث ہیں، مؤنث اسماء ہیں، اسم ہیں، ناؤنز ہیں مؤنث، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی. مثلا امی، بہن، بیٹی، رانی، گائے وغیرہ. نسبتاً مؤنث حقیقی آسان ہیں، مؤنث حقیقی اسماء آسان ہیں. اور اس کے بعد مؤنث غیر حقیقی، بے جان چیزوں میں مؤنث اسماء کو مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں. بے جان چیزیں جتنی بھی ہیں، جانداروں کے علاوہ بے جان چیزیں جتنی بھی ہیں، ان میں جو مؤنث اسماء ہیں ان مؤنث اسماء کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں. مثلا چاندی، چاندنی، روشنی، کرسی وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کی چیزیں ساری کیا کہلاتی ہیں؟ مؤنث غیر حقیقی کہلاتی ہیں. اور اس کے آگے بہت سارے اصول ہیں، اگلے لیکچر میں ضرور سنیے گا. اور اس لیکچر کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی انکوائری، معلومات کیا ہوں مطلوب ہوں، تو عزیز طلبہ طالبات لازماً آپ کمنٹس میں شیئر کیجئے، کمنٹس میں لکھیے. انشاءاللہ آپ کو آپ کی وہ معلومات فراہم کی جائیں گی، آپ کو وہ پرابلم سمجھایا جائے گا. تو عزیز طلبہ طالبات بالکل ضرور آپ کمنٹس دیا کریں، لکھا کریں، کمنٹس لکھا کریں، اور جو آپ کے ذہن میں آئے. اور اردو کے حوالے سے، اردو گرامر کے حوالے سے جو چیز آپ سمجھنا چاہیں تو وہ کمنٹس میں ضرور لکھیں. اور اسی طرح یہ آپ کا اپنا چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، جو اردو پروفیسر 1 2 3 لکھ کر آپ یوٹیوب سرچ میں، گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور اب دیکھیے یہ لیکچر آگے جاری ہے. آج کا لیکچر یہیں پر میں اس کو کلوز کرتا ہوں اور اختتام پذیر ہوتا ہے، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے. امید ہے کہ آپ ضرور سماعت فرمائیں گے اور بہت زیادہ آپ اس سے استفادہ کریں گے اور کرتے رہیں گے. عزیز طلبہ طالبات، اللہ حافظ.